یہ کوئی شبانہ خاتون ہیں، انہی نے مجھ سے کمنٹ میں اپنے ایک خواب کی بشارت پوچھی تھی۔ خواب کافی لمبا ان کا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر ان کی بشارت جہاں تک ہو سکے میں ان کو بتا دوں۔ ان کا خواب ہے، یہ پوچھتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اکثر میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں جہاں پہلے رہتی تھی، یعنی ان کا جو پہلے ذاتی مکان تھا جہاں یہ پہلے رہتی تھیں، میں اس مکان کو اکثر خواب میں دیکھتی ہوں، اور اسی محلے کے کسی شخص کو مرا ہوا بھی دیکھتی ہوں، اور میں ڈر جاتی ہوں، یہاں تک کہ میرا جسم سن پڑ جاتا ہے اور میری روح بالکل ویسی ہی تکلیف محسوس کرتی ہے جیسا کہ جب آدمی جاگتے میں کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہو۔ تو انہی نے بہت لمبی اپنی تعبیر لکھی ہے، میں مختصر سی بات بتاتا ہوں کہ جو بھی شخص اگر خواب میں ڈر جاتا ہو، میں اس پہ ایک چھوٹی ویڈیو بنا بھی چکا ہوں، جو خواب میں ڈر جاتا ہو یا جس نے بھی خواب میں، پہلے میں ان کی، ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پہلے میں ان کی بشارت بتاتا ہوں۔ انہی نے خواب میں جو دیکھا ہے کہ میری روح اکثر میرے پرانے والے مکان میں جاتی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان جہاں برسوں رہا ہو، بہت دنوں رہا ہو، 10 12 سال 20 سال 25 سال جہاں وہ رہا ہو، پیدا ہوا ہو، وہاں جوان ہوا ہو، بڑا ہوا ہو، تو اور پھر وہاں سے وہ ہجرت کر جائے، کہیں اور چلا جائے، دوسرے ملک چلا جائے یا کسی اور دوسرے وطن چلا جائے، اپنے وطن سے کسی اور جگہ پر جا کے شفٹ ہو جائے، لیکن جب وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی روح اسی پرانے والے مکان میں جاتی ہے۔ یہ تو اکثر ہوتا ہے۔ میں خود کبھی کبھی، میرا ایک پرانا ذاتی مکان جو تھا، میں اس میں رہا ہوں 12 15 سال، اب میں نے دوسرا مکان بنا لیا ہے، اس میں رہتا ہوں، لیکن جب بھی میں خواب دیکھتا ہوں تو وہیں کا خواب دیکھتا ہوں۔ تو اس لیے اچھا، یہ جو بتاتی ہیں کہ میں خواب دیکھ کر اکثر ڈر جاتی ہوں، اور انہی نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرے اس گھر میں کچھ جناتی اثرات بھی تھے۔ تو جو شخص اپنے اس ذاتی مکان کو جہاں وہ پہلے رہتا تھا خواب میں دیکھتا ہے اکثر اور ڈر جاتا ہے، یا ڈراونی شکلیں خواب میں آتی ہیں، اس کو، تو پہلی بات تو یہ کہ انسان کو، کوئی بھی عورت ہو مرد ہو، اس کو پاک اور صاف ہو کر سونا چاہیے، پاک اور صاف ہو کر سوئے، نماز عشاء کی پڑھ کر سوئے، گانے، میوزک، ناچ گانا، ڈرامہ، یہ سب نہ دیکھے تو بہتر ہے۔ جتنی قرآن پاک کی تلاوت آتی ہو وہ کر کے سوئے، سورہ ملک پڑھ کر سوئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سوئے۔ لیکن جسے سپنے آنا ہوتے ہیں انہیں آ ہی جاتے ہیں سپنے، کچھ بھی چاہے وہ پڑھ کر سوئے، لیکن ہاں ڈراونے سپنوں سے، ڈراونے خوابوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جیسا میں ایک ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں
کہ سونے سے پہلے حدیث سنا چکا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو وہ اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیتے تھے، 3 مرتبہ جھاڑ لیتے تھے، اور پھر اپنا پورا جسم اس طریقے سے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھا کرتے تھے، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے، اور پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طرح سے پھونکتے تھے، اور پھر اپنے پورے جسم مبارک پر مسح کر لیتے تھے ایسے 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ یہی کرتے تھے، اور پھر تیسری مرتبہ یہی کرتے تھے۔ اس سے آپ بالکل سیف ہو جائیں گے۔ اگر اس حدیث پر عمل کریں تو اس سے بالکل آپ کا بیڈ، آپ کا بستر بالکل شیطان سے، جنات سے، آسیب سے، سب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی غلط خواب آ جائے، ڈراونا خواب آ جائے، تو میں بتا چکا ہوں کہ آپ بائیں طرف یعنی الٹے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ تھکا دیں، اور پھر سیدھے ہاتھ کی طرف کربٹ لے کر سو جائیں، اور اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سیدھے رخسار کے نیچے ایسے کر کے رکھ لیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، سونے کا سنت طریقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے سویا کرتے تھے۔ دائیں کربٹ پر سوئیں، چت لیٹ کر نہ سوئیں، برہنہ ہو کر نہ سوئیں، پٹ لیٹ کر بھی نہ سوئیں، بالکل چت پیر پھیلا کر بھی نہ سونا چاہیے، اور پٹ ہو کر بھی نہ سونا چاہیے۔ پٹ ہو کر سونے سے شیطان سوار ہوتا ہے، اور چت ہو کر سونے سے شہوت بھڑکتی ہے۔ اس لیے نہ چت ہو کر سوئیں سیدھا سیدھا بالکل پیر پھیلا کر، اور نہ پٹ ہو کر سوئیں، سیدھی کربٹ سے سوئیں، اور اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے رخسار کے نیچے رکھ لیں، اور پھر سوئیں۔ درود شریف اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ پڑھ لیں، کیا ہی بات ہے۔ اور جیسا میں نے بتایا، بستر پر جانے سے پہلے اپنے بستر کو پہلے جھاڑ لیں، 3 مرتبہ جھاڑ لیں، اور پھر اسی طرح سے اپنے آپ کو پورے اپنے جسم کو کیل لیں۔ اس طرح سے آپ کا جسم پورا کل جائے گا، یعنی کہ کسی بری شے سے آپ کو پھر آپ کی محفوظ ہو جائیں گے آپ۔ اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی خواب ڈراونا آتا ہے تو آپ جیسا کہ میں نے بتایا ہے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے اس طریقے سے پھونکیں اور اپنے پورے جسم پہ مسح کر لیں۔ ایسے ہی 3 مرتبہ یہ عمل کریں، پھر 3 مرتبہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ یہ کریں اور پورے جسم پر مسح کر کے سو جائیں۔ اور جو ان شبانہ خاتون نے جو خواب، اب میں ان کی خواب کی بشارت بتاتا ہوں۔ جیسے بشارت کیا، ان کا یہ ایک، جیسا میں بتا چکا ہوں کہ روح اکثر وہیں جاتی ہے جہاں وہ بہت زیادہ رہی بسی ہو۔ انسان جہاں بہت زیادہ رہتا بستا ہے اس کی روح وہیں گشت کرتی، وہیں جاتی ہے۔ اب جو یہ ڈر جاتی ہیں خواب دیکھ کر، اور انہی نے بتایا ہے کہ میرے خواب میں اسی محلے کے جہاں وہ پہلے ان کا جو ذاتی مکان تھا
وہاں رہتی ہیں تو اسی محلے کے ڈراونے مرے ہوئے شخص کو دیکھتی ہیں خواب میں، یا جو زندہ ہے اسے مرا ہوا دیکھتی ہیں خواب میں، اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس گھر میں کچھ اثرات وغیرہ تھے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ اگر اب بھی آپ ڈر جاتی ہوں، خواب میں ڈرتی ہوں یا ویسے ڈر جاتی ہوں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ سورہ مزمل شریف کا ورد کریں۔ دن میں 1 مرتبہ یا دن میں 3 مرتبہ کسی بھی ٹائم سورہ مزمل شریف پڑھ لیا کریں، اور اگر ہو سکے تو سورہ مزمل شریف اپنے بازو میں یا گلے میں بھی ڈال لیں، لکھوا کر یا اس کو فوٹو کاپی کروا کر سورہ مزمل شریف اور موم جامہ کر کے کپڑے میں لپیٹ کے، پنی میں لپیٹ کے اس کو اچھی طرح سے اس کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیں یا اپنے بازو میں باندھ لیں۔ اس سے بھی آپ کو، آپ کے اوپر اگر کوئی جناتی اثرات وغیرہ ہیں اس گھر کے جہاں آپ رہتی تھیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کسی پرانے مکانوں میں کوئی غلط شے رہنے بسنے لگتی ہے، اگر اس گھر کے اندر 40 دن چراغ نہ جلے۔ اسی لیے کوئی بھی گھر اگر آپ کا اکیلا پڑا ہوا ہو، وہاں کوئی نہیں رہتا ہو، تو آپ کو وہاں جا کر چراغ بتی وغیرہ کر دینا چاہیے، اگر بتی وغیرہ جلا دینا چاہیے، چراغ روشن کر دینا چاہیے، یا لائٹ کا کچھ انتظام کر کے وہاں لائٹ جلا دیں۔ اندھیرے میں وہ مکان نہ چھوڑیں، تنہائی میں اس مکان میں کچھ ایسے اثرات آ جاتے ہیں، وہ اپنا وہاں رہن سہن کر لیتے ہیں، یعنی وہاں اپنے وہ رہنے کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ جناتی اثرات ہیں، جنات تو زیادہ تر سبھی گھروں میں، بس یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، سورہ ملک پڑھتے رہیں، سورہ بقر پڑھتے رہیں، اور اگر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تو کوئی بات، تعویذ ڈنڈے کرنے والوں کے پاس جانے سے بہتر یہ ہے کہ خود اپنے آپ قرآن پاک کی گھر میں تلاوت کریں، کسی مرد سے اپنے گھر میں آذان دلوا دیں، بس انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور اپنے گھر میں جب داخل ہوں تو سلام کریں، اگر گھر میں کوئی ہے تو اپنے گھر والوں کو سلام کریں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوں، اور اگر کوئی گھر میں نہیں ہے، اکیلا گھر ہے، گھر میں اکیلے آپ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کہیں السلام علیکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اکیلا گھر ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی رہ رہا ہو تو اس کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو سلام کر کے گھر میں داخل ہوں، مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، اور 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کے داخل ہوں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ گھر کی عورتوں کو بے پردہ نہ دروازے پہ کھڑا ہونے دیں، دروازے پر اپنے پردہ ڈال دیں، بے پردگی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہاں پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، اور میں غریبی میں بہت زیادہ مبتلا ہوں، رزق بھی تنگ ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا
تمہارے گھر کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے؟ بولا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکی وغیرہ پر پردہ ڈالو، پھر دیکھو جا کے تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ تو اس نے آ کر پردہ ڈالا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرصے کے بعد تشریف لایا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رزق کشادہ ہو گیا ہے، رزق میں برکت ہو گئی ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے پردگی سے بھی رزق تنگ ہو جاتا ہے، گھر کی عورتوں کی جو بے پردگی ہوتی ہے اس سے بھی گھر میں نیستی آتی ہے۔ دروازے پہ کوئی بیچنے آیا تو اس سے خرید فروخت کر رہی ہیں بنا پردے کے، بنا حجاب کے، بنا دوپٹے کے۔ یہ سب بے پردگی اور رزق کو تنگ کرنے والی باتیں، برکت اٹھ جاتی ہے، ان سب بے پردگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنی ہی قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہ کر لیں، عورت ہو یا مرد ہو، کتنا ہی پنسورا کیوں نہ پڑھ لیں، کوئی بھی صورتیں پڑھ لیں، اور اگر بے پردہ گھوم رہی ہیں آپ، یا آپ کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، تو سب بیکار، سب بیکار ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس گھر کی عورت کی آواز باہر جاتی ہے، جس گھر کی عورت کی آواز باہر جاتی ہے، اس گھر کے شخص کی تو بہت دور کی بات، اس محلے کے 40 گھروں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس گھر کے 40 گھروں کی، یعنی اس محلے کے 40 گھروں کی، وہ بھی 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر اتر، 40 گھر دکھن، 40 گھر پورب اور 40 گھر پچھم، چاروں طرف کے 40 گھر کیے، کسی بھی شخص کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر ایک محلے کی ایک عورت کی آواز باہر جاتی ہے، اب آپ سمجھ لیں، اب اپنے اپنے نفس کا سب محاسبہ کریں کہ میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں اور میرے گھر کی عورتوں کی کتنی بے پردگی ہوتی ہے۔ جس گھر کی عورت یا لڑکی جوان ہے، بالغ ہے، اور وہ باہر گھوم رہی ہے بنا پردے، بنا حجاب کے، اور اگر اس گھر کا کوئی شخص امامت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں، چاہے وہ حافظ کیوں نہ ہو، چاہے وہ مولوی کیوں نہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے نادرا خواہ ہیں، داڑھی بھی ہے، حاجی بھی ہیں،
اور نماز بھی پڑھاتے ہیں، امامت بھی مسجد میں کر رہے ہیں، اور ان کی جوان لڑکی بنا حجاب کے، بنا برقعے کے باہر گھوم رہی، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں۔ پہلے آپ اپنے امام صاحب سے یہ کہیں کہ اگر آپ کی لڑکی بالغ ہے اور بے پردہ روڈوں پر گھوم رہی ہے تو اس کو آپ حجاب پہنائیں، نقاب پہنائیں، پھر ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ سچی توبہ کریں وہ، اور اپنی لڑکی کا، اپنی عورت کو حجاب یا برقع پہنا کر باہر نکالیں، پھر وہ امامت کے لائق ہیں۔ ورنہ ان کے پیچھے جتنے لوگ بھی نماز پڑھیں گے ان کی نمازیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ پردے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی وجہ سے جو عورتوں کی میلاد شریف ہے، جو عورتوں کی میلاد شریف ہے، اس میں بھی وہ کیوں اسی وجہ سے کہ عورتوں کی آواز باہر نہ جائے۔ عورتیں اگر میلاد شریف پڑھ بھی رہی ہیں تو اس طرح سے اگر پڑھ رہی ہیں تو درست ہے، ورنہ بجائے ثواب کے اور گناہ میں ملوث ہو رہی ہیں۔ وہ میلاد، اکثر عورتوں کی میلاد ہوتی ہے، مائک بھی لگتے ہیں اور ان کی آوازیں باہر جاتی ہیں، یہ سب قرآن سے ہٹ کر باتیں۔ اگر پڑھنا ہے تو گھر کے باہر آواز نہیں جائز ہے، اور اگر آپ کی باہر، اسی وجہ سے عورت جہاں تک ہو سکے چھت پر بھی نماز پڑھنے سے بچے، کھلی چھت پر۔ میں کھلی چھت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر چھت کھلی ہوئی ہے، چار دیواری نہیں ہے، عورت کی بے پردگی ہو رہی ہے، دوسری چھتوں پر اگر لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ دوسری چھتوں پر لوگ آ جائیں گے، مرد وغیرہ کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کی بے پردگی ہوگی تو آپ اس چھت پر بھی نماز نہیں پڑھیں گی۔ میں ان خاتونوں سے مخاطب ہوں جو خاتون چھت پر نماز پڑھ لیتی ہیں۔ نماز پڑھنا چھت پر منع نہیں ہے، اگر چھت پر چار دیواری ہے تو پڑھ لیں، بے پردگی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، آپ چھت پر نماز پڑھ لیں۔ سب سے پہلے جو شخص، بہت سے شخص یہ کہتے ہیں کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، میرے کام میں برکت نہیں ہے، میری تجارت میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کوئی میرا دشمن ہے، کوئی میرا مخالف ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کراتا، نہ کچھ کرنے دھرنے سے کسی پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی کسی کے لیے کوئی سفلی عمل وغیرہ کرا بھی رہا ہے تو کچھ دنوں کا اثر تو ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ جو کرانے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں صبح میں اٹھ کر جب ہم اپنی تجارت کے لیے گھر سے روانہ ہوں تو سب سے پہلے تو فجر کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جو شخص گھر سے فجر کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے، یعنی اپنی تجارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے،
نماز بعد یعنی پہلے مسجد میں جا کر یا گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اپنی تجارت کے لیے جاتا ہے تو وہ دین کا جھنڈا لے کر جاتا ہے، اور جو بنا نماز پڑھے ہوئے گھر سے باہر نکلتا ہے اپنی تجارت کے لیے جاتا ہے، وہ شیطان کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے۔ اس کی نقصان بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، سب کچھ باتیں ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی تجارت کے لیے جب گھر سے نکلیں تو پہلے سب سے فجر کی نماز ادا کریں۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی بہت آتی ہو تو تھوڑی بہت قرآن پاک کی آدھا یا پون پارہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنی دکان یا اپنی تجارت پر جو بھی جس کا جو کام ہے اس میں اپنے وہ کھول سکتا ہے اپنی تجارت۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کی تجارت میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔